صلوا على محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالخشوع امام زمانہ بلند صلوات. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام وبنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي عبدي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به. وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل. وقال: السلام. كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل؟ فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله
الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم خليفته وصاحب لويه قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزوتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل سرت وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوات ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت له فحبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إن
إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم من أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله حما ولا مهموم إلا كشف الله غما ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا حسین کی شان میں. حسین وہ ہیں جو کونین میں سما نہ سکے. حسین وہ ہیں جو کونین میں سما نہ سکے. سرے حسین وہ ہے جو کوئی جھکا نہ سکے. حسین کے آگے کوئی اٹھائے گا سر کیا. حسین کے آگے رسول پاک کو سجدے سے سر اٹھا نہ سکے. حسین وہ
جو کون ہے محمد والے محمد صلی اللہ صلی مدت کے بعد جو مدینے میں آئے سوگوار کچھ یاد گیا تو ہوئے اور بے قرار عباس سے نامدار عابد برنا پا ہے تو زینب ہے دل فگار قبر نبی پہ زینب مزتر کے ہیں یہ بین نانا دہائی ہم سے جدا ہو گئے حسین بر محمد وآل محمد صلی اللہ خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے مسافر قریب ہیں خدا کے حبیب ہیں بے کس ہے سوگوار امام غریب ہیں بے کس ہے سوگوار امام غریب ہیں حسرت کے بعد چین کی شکلیں بگڑ گئی شہزادیاں غضب کی تباہی میں پڑ گئی شہزادیاں غضب کی تباہی میں پڑ گئی سب شہر میں عجب تلا تو ہے جا بجا صغرا کفر غم سے نہیں ہوش دست و پا لیٹی ہوں چلی ہوا کہتی ہے خلق سے اسی حسرت میں جائیں گے کیوں دل کبھی ہمارے مسافر
مسافر بھی آئیں گے، کیوں دل کبھی ہمارے مسافر بھی آئیں گے۔ اٹھی یہ کہہ کے عاشق سلطان نامدار، لیکن قدم قدم پہ گرے وہ نہیں فضا، بے اختیار ہنس کے یہ چلائی ایک بار، لو نانی میں تو جاتی ہوں تم گھر سے ہوشیار، لو نانی میں تو جاتی ہوں تم گھر سے ہوشیار۔ سچ ہے سفر سے بادشاہ مشرق لو تم پہ میں فدا میرے بابا حسین، لو تم پہ میں فدا میرے بابا حسین، ماتم کی سب کے پاس جو پہنچی وہ نیک نام، رونے لگی پکار کے سیدانیاں تمام، کلثوم بڑھ گئی پر تعظیم چند کا، اٹھی ایک آہا کھینچے کہ زینب پہ سلام، گرنے لگے تو بازوئے فضا پکڑ لیا، سغرا کو دیکھتے ہی کلیجہ پکڑ لیا، سغرا کو دیکھتے ہی کلیجہ پکڑ لیا، یسرا سے کربلا کے پر محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اور خوش نودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی بار دیگر نعرے صلوات۔ عسکری کو آپ لوگ سنتے ہیں، کلام بہت پڑھتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ کلام آپ سب کی نظر کروں۔ ایک بار اور سے بات پڑھ لیجیے گا، محمد والے صلی علی محمد وآلِ محمد۔ موت سے خوف کھا کر جو شام و سحر مانگتے ہیں دعا زندگی کے لیے، موت سے خوف کھا کر جو شام و سحر مانگتے ہیں دعا زندگی کے لیے، دست بستہ ہے ان سے یہی التجا، زندگی وقف کر دیں علی کے لیے، اور آپ کمبر کے رتبے سے واقف رہیں، آپ کمبر کے رتبے سے واقف نہیں، اور سمجھنے چلے ہیں مقام علی، بندہ پرور خدا را کوئی چیز تو چھوڑ دیجئے خدا اور نبی کے لیے، اور نزع کعبہ
میری دیری نہ میری بالی پہ آیا ہے مولا میرا. موت مانگی تھی میں نے اسی کے لیے, موت سے خوف کھا کر جو شام اور سحر مانگتے ہیں دعا زندگی کے لیے. محمد و محمد صلوات. سلام کی بشارت. وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے, وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے, کسی معصومہ کے رونے کی صدا آتی ہے, وادی شام سے کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں, قید خانے سے جو آواز بکا آتی ہے, آج بھی شام کے زندان کی تاریخ آتی ہے, اور میرے بابا میرے بابا کی صدا آتی ہے, ہائے غربت کے پھٹا کرتا بنا اس کا کفن, اے خدا سے یتیموں کو قضا آتی ہے, وادی شام سے سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا, گوپی اماں کے کھلے سر سے حیا
آتی ہے. خون آبا سے دلاور کا سر ہے یہ سو ہے خاک مقتل سے جو خوشبو وفا آتی ہے. عام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والے کا نعرے سے بات پڑھتے ہیں. ایک اور سلام کے لیے شاعر مولانا صاحب کی محمد سے خبر ہو سب کی سماع سے پڑھتے ہیں. کیا دکھتی ہے سغرا زینب کے آنسوؤں میں برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا. برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا. اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسوؤں میں. سغرا قاسم کا حال دیکھو. سغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو. بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوؤں میں. اے دیدہ تصور تجھ کو دکھائی دے گا. ننھا سا ایک جھولا زینب کے آنسوؤں میں. زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں. اب آنے اور محمد بھی یاد آ رہے ہیں. ہونے لگا
اضافہ بھیگا ہوا امامہ زینب کے آنسوؤں میں منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں محمد وآل محمد صلی يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اور دیگر نعرہ الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين قيل في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم والعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذى إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ توبہ کی ایک آیت پیش نظر ہے کہ جس میں ارشاد اقدس لائی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ معروف آیت ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کے نفسوں کو اور ان کے مال کو بان لهم الجنہ جنت کے عوض یہ مال اور نفس اللہ نے عطا کیا تھا اور اللہ ہی نے اسے خرید لیا یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس بات کا یوں اظہار نہیں فرمایا کہ یہ مال اور نفس یعنی جان میں نے ہی تمہیں عطا کی تھی تو اللہ ہی کی جانب سے عطا کیا ہوا ہو اسے یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے لے لیا واپس اس نے لے لیا نہیں کہا واپس ہم نے لے لیا کیونکہ ہم نے تم سے خرید لیا یہ اس کے کریم ہونے کی اور رحیم ہونے کی دلیل ہے کہ خود اس نے عطا کیا تھا پھر کہا کہ ہم نے خرید لیا یہ بالکل ویسی مثال ہے کہ جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ فرمایا کہ جو کوئی اللہ کو قرض حسنا دے اللہ کو قرض دے تو اللہ اس کو بڑھا کے واپس کرے گا فیضاعفہ لہ تو اس میں اضافہ کر کے اللہ واپس کرے گا اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے کہ جو کچھ
کسی کے پاس بھی جو کچھ ممکن الوجود میں ہے وہ سب واجب الوجود ہی سے عطا ہوا ہے، وہ واجب الوجود ہی سے سب کچھ عطا ہوا ہے. تو کون ہے کوئی اس کو قرضہ دے، اور قرضہ دے گا کا مطلب ہے کہ کیا اس کو کوئی لائبلٹی ہے کہ اس نے جو لیا ہے تو اس کو واپس کرے. لیکن اللہ کا یہ طریقہ ہے، یہ انسینٹیو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے بات کرنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ سینس آف اونرشپ کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ تم اسے محسوس کرو اور تم یہ سمجھو کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس مال ہے اب سے، اب تم اللہ کو دے رہے ہو. جب دے رہے ہو تو بأن لهم الجنہ، وہ بھی مفت میں نہیں ہے بأن لهم الجنہ، اس کے عوض ہم تمہیں جنت دے رہے ہیں. اور مولا کائنات نے فرمایا کہ اے انسان تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. یہ جو اللہ نے ذکر کیا یہاں پر جنت، یہ کم سے کم قیمت ذکر کی، کم سے کم قیمت جنت ہے. فلا تبیعوها بغیرها، خبردار اس سے کم پہ ہرگز فروخت نہ کرنا ہے. اگر جنت سے کم پہ فروخت کیا یعنی خواہشات نفس کے لیے، دنیا کے لیے، کسی مقام اسٹیٹس پوسٹ کے لیے، تو یہ اس سے کم پہ اگر ہم نے اپنا مال بیچ دیا ہے، نفس بیچ دیا ہے اس سے کم کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے. جنت کا جو معاملہ ہے فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جو کم سے کم پروفٹ اور بینیفٹ ہے جو حاصل ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ. اس سے زیادہ کیا ہے آگے؟ آج چونکہ ربیع الاول ہے اور یہی شب وہ رات تھی کہ جس میں امیر المومنین شب ہجرت بستر رسالت پر سوئے تھے. مولا کے نام پر مل کے صلوات بھیجیے گا. جیسے جیسے آہستہ آہستہ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، بہت سارے مشکلات ہیں، پروز اینڈ کونس ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایک کم سے کم تھوڑا سا اویئرنیس بھی یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کون سے واقعات کس موقع پر کس طرح سے پیش آئے. تو اب شب ہجرت کا ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ شب ہجرت کا واقعہ پیش آیا، آپ سب کو پتا بھی ہے کہ کیا واقعہ تھا، کم سے کم اس کی جو بنیادی ڈیٹیلز ہیں وہ سب کو بتائیں. لیکن یہ کب پیش آیا؟ یہ شب پہلی ربیع الاول کو پیش آیا. تو آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے تو شب کو پیش آیا. اور وہ آیت بھی آپ سب جانتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اللہ نے کہہ کر اعلان فرمایا کہ ایک انسانوں میں سے ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر جنت نہیں لیتا، وہ مرضی پروردگار کو دیتا ہے. سبحان اللہ. مرضی پروردگار کا مطلب ہے کہ اب جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے وہ امیر المومنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. لیکن اس قسم کے جو جملات ہوتے ہیں اس میں ایک بات ہے کہ جو بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے. ایک سوال پوچھتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے تشریف لائیے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہت غور کیجیے گا، اس سے عصمت ثابت ہوتی ہے. کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ اگر کسی ہستی کے لیے یہ جملہ آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، سرکار خدمت کی طرف سے، اس قسم کے جملوں سے عصمت ثابت ہوتی، معصوم ہونا. مثلا ایک جملہ ہے کہ جو حدیث ہے آیت اللہ خراسانی نے اس کی اچھی وضاحت پیش میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها. سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہے جب سیدہ کونین راضی ہوں، اور غضبناک ہوتا ہے جب وہ غضبناک ہوں. اب یہ جملہ تو ہے ٹھیک ہے، اس کو ذرا سے انالیسس کیجیے تو اس سے کیا بات سامنے آتی ہے. یعنی کیا ایک مرتبہ یہ بات ہے کہ نعوذ باللہ کو اللہ مجبور ہے کہ جب سیدہ کونین راضی ہو تو تب اسے راضی ہونا ہی پڑے گا؟ ایسی بات تو نہیں ہے. یا جب وہ غضبناک ہو تو اسے غضبناک ہونا ہی پڑے گا، کوئی جبر تو نہیں ہے. امور کو جانتی ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اور ان تمام امور کو بھی جانتی ہیں جس سے خدا غضبناک ہے. اور فقط جاننا کافی نہیں ہے بلکہ وہ فقط راضی ہی اس بات پر ہے کہ جس سے خدا راضی ہے، اور فقط غضبناک ہی اس بات پر ہے کہ جس سے خدا غضبناک ہے. لہذا یہ تعلق جوڑتا ہے ایک بندے کا اور خالق کا کہ وہ اتنی رضاؤں پر ہو، اتنے مقام پر ہو کہ ان کی رضا خدا کی رضا ہو جائے، اور ان کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونا جائے. مل کے صلوات بھیجیے گا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے عصمت ثابت ہوتی ہے. یعنی کہ جب تک کوئی مکمل خدا کی رضاؤں کو نہ جانتا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ جب بھی وہ راضی ہوں گی تو خدا راضی ہو. اس کا مطلب یہ کہ مکمل علم رکھتی ہے کہ خدا کس کس بات سے راضی ہے، مکمل علم رکھتی ہے خدا کس سے غضبناک ہے.
اور علم رکھنا میں نے اس کیا کافی نہیں، ان کو بھی بہت سی چیزوں کا رکھتے ہیں. ہم یہ رکھتے ہیں کہ فجر کی نماز واجب ہے، ہم یہ رکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ہم یہ رکھتے ہیں کہ نگاہ حرام بہت سی جگہوں پر وہ غلط ہے. علم رکھنا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر عمل بھی ویسا ہو کہ وہ صرف اس بات پر راضی ہے جس سے خدا راضی ہے. لہٰذا یہاں سے عصمت سید اکمل سلام اللہ علیہ ثابت ہوتی. اس طریقے سے امیر المومنین کا معاملہ خود سرکار اپنی مرتبہ تشریف فرمائے. ابی ابن کعب ساتھ میں موجود ہیں. یہ ایک سے زیادہ کتابوں میں روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے رسول اللہ کے پاس، اور خود امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں رسول اللہ کے پاس پہنچا. جب میں پہنچا وعنده ابی ابن کعب، ابی ابن کعب ساتھ میں رسول کے وہ بیٹھا ہوا تھا. تو جیسے ہی امام حسین آئے تو حضور نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا کہ مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، مرحبا بک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ مرحبا. ابا عبداللہ حضور نے امام حسین علیہ السلام کو بچپن میں فرمایا. ابا عبداللہ امام کی کنیت ہے. امام کنیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ عبداللہ کے وہ فرزند ہے کہ ان کے کوئی فرزند ہے جن کا نام عبداللہ ہے، بلکہ عبداللہ ان کے ایک فرزند ہے بھی تاریخ میں لکھے ہوئے. عبداللہ رضی مقام علی اصغر پہ جا کے دیکھیے تو وہاں پر عبداللہ رضی لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی خود مورخین کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے 2 فرزند شہید ہوئے تھے 3 سے، یا 1 فرزند شہید ہوئے تھے. اگر 2 فرزند شہید ہوئے تو ایک کا نام علی اصغر ہے اور ایک کا نام عبداللہ رضی. رضی کہتے ہیں شیر خوار کو، رضاعت سے رضی. تو آپ دیکھیے مقام علی اصغر پر عراق میں جہاں حضرت علی اصغر کی زیارت، ہم جہاں مقام علی اصغر کہتے ہیں اور عراقی اس کو مقام عبداللہ رضی کہتے ہیں. تو اگر یہ ایک ہی فرزند تھے تو 2 ناموں سے انہیں یاد کیا گیا اس کی، اور اگر 2 الگ الگ فرزند ہیں تو 2 فرزند شہید ہوئے میرے امام حسین. کیونکہ ایک فرزند کے بارے میں اس طرح سے ملتا ہے بعض تاریخوں میں کہ امام حسین علیہ السلام خود خیمے کے اندر تھے اور اس وقت رخصت ہو رہے تھے اپنے سے شیر خوار فرزند سے کہ ایک تیر خیمے کے اندر آیا اور خیمے کے اندر تیر لگا اور امام حسین علیہ السلام کے ایک فرزند خیمے کے اندر شہید ہوئے. یہ لکھا ہے بعض تاریخوں. تو اس اعتبار سے پھر 2 فرزند ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک ہسٹوریکل ویسے اس وقت اس کا موضوع یہاں یہ نہیں ہے، لیکن عبداللہ اگر ان کے فرزند ہو تو اس وجہ سے انہیں ابا عبداللہ نہیں کہا گیا. ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کو اس وقت کہا گیا کہ جب زین السماوات والارض، حضور نے فرمایا کہ اے ابا عبداللہ حسین مرحبا، اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا. اور کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عربوں میں طریقہ کار پہلے سے تھا کہ اگر وہ کسی کو ادب احترام سے پکارے، عربی جو زبان ہے اس کی بڑی لطافت ہے. جس طریقے سے انگلش میں ایکٹیو وائس، پیسو وائس، فعل معلوم، فعل مجہول، اس طریقے سے عربی میں بھی ہے. تو عربی میں اس کی لطافت آپ ملاحظہ کیجیے. مثلا ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، یہ ہے ایکٹیو وائس. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ کہا گیا، یہ فاعل کو ذکر نہیں کرتے، تو یہ ہے پیسو وائس. ٹھیک ہے، فعل مجہول ہے. اب جو میں عربی زبان کی بات آپ سے کر رہا ہوں اس میں اتنی وسعت ہے کہ کبھی آپ پیسو وائس یوز کرتے ہیں، فاعل کا ذکر نہیں کرتے، جو کام ہوا خالی اس کا ذکر کرتے ہیں. کبھی کسی کے احترام میں پیسو وائس یوز ہوتا ہے، اور یہی پیسو وائس کبھی کسی پر تنقید کرنی ہو یا کہ کسی کی ہیوملیشن کے لیے بھی یہی پیسو وائس یوز ہوتا ہے. مثلا اگر خدا متعال کے احترام کے لیے کئی مرتبہ ایسا ہے کہ نام اللہ عز و جل ذکر نہیں کیا، کہا گیا اہل بیت اطہار الاسلام کے بارے میں، یہ احترام کی وجہ سے یوز ہو رہا ہے. اور یہی پیسو وائس یوز ہوگا کہا گیا کسی کے لیے، تو یہاں پر یہ ہیوملیشن کے لیے یوز ہو رہا ہے. دونوں انداز سے استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے کنیت کا بھی یہ معاملہ ہے. کنیت کبھی آپ کہتے ہیں احترام کے لیے، اور کبھی کسی کی کنیت نام نہیں ذکر کرتے، کنیت ذکر کرتے ہیں بے احترامی کے لیے. جو کہ اب غور فرما رہے ہیں، جو کہ تاریخ میں آپ کو بہت واضح دربار کوفہ میں ملے گا کہ امام سید الساجدین نے اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے ابن زیاد کو جب مخاطب کیا تو کہا وقت مر جانا. محمد والے محمد وقت
جب انہوں نے کہا یہ خود اور خود ابن زیاد نے اس کو محسوس کیا تھا. آپ ہسٹری میں جا کے دیکھیں, کیونکہ اس کا مطلب ہے اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے. یہ کنایا تھا ایک طرح کہ جو ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے تو ہم نظریے کہ تیری حقیقت کو جانتے ہیں, تیرے باپ داداؤں کو, تیرے اجداد کو بھی جانتے ہیں, تیرے پورے سلسلہ نسل کو جانتے ہیں. تو لہٰذا اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے نام سے نہیں پکارا کہ اپنا مر جانا. اور یہ تکرار ہوا زیارت عاشورہ میں. فقط زیارت عاشورہ میں ایک ہی یہ ہے کہ جیسے دو انداز سے لعنت کی گئی ہے, تو اپنا زیاد بھی کہا گیا ہے اور اپنا مر جانا بھی کہا گیا ہے, یعنی باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے. تو عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے, وسعت ہے کہ کنیت کبھی آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کسی کو بتانے کے لیے کہ ہاں تمہاری کیا حیثیت ہم جانتے ہیں, اور کبھی یہی کنیت استعمال کرتے ہیں کسی کے لیے بہت احترام کے آپ قائل ہوں تو ادب سے نام نہیں لیتے بلکہ کنیت کا ذکر کرتے ہیں. اسی لیے عربی زبان میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک آپ ان کے پورے قواعد پورا پڑھ لیں تو اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس ایک لفظ کا مطلب کیا ہے, اور اس کو ٹرانسلیٹ بھی اگر کیا جائے تو بہت مرتبہ کسی ایک خاص زبان میں, اردو میں, انگلش میں, ایک لفظ میں وہ ٹرانسلیشن مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ پورا جملہ اس کے بارے میں نہ سمجھائیں کہ اس ایک لفظ کا پورا مطلب کیا ہے. اسی لیے علماء کرام اس بات کی شدت سے قائل ہیں کہ قرآن کا حقیقی ٹرانسلیشن تو ممکن ہی نہیں ہے, ممکن نہیں. یہ جو ہم ٹرانسلیشن اردو میں دیکھتے ہیں, انگلش میں دیکھتے ہیں, یہ ہم فقط تقریب ذہنی کی ہے, ہمارا ذہن قریب ہو جائے کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, ورنہ حقیقت میں جو عربی ہے اس کو کسی بھی اور زبان میں منتقل کرنا ناممکن ہے, بالخصوص قرآن عربی ناممکن ہے اسے. کہ یہ لفظ ایک ہی لفظ ہے کہ جو اگر ایک اپنے فاعل سے پہلے استعمال ہو جائے تو اس کا کوئی اور مطلب ہے, وہی لفظ اگر فاعل کے بعد ذکر کی ایک لفظ بعد ذکر کیا جائے اس کا کوئی اور مطلب ہے. بلکہ یہ لفظوں کی تو بات دور کی بات ہے, حتیٰ حرفوں کی بات, اور حتیٰ میں گزارش کر رہا ہوں کبھی اس کو میں ڈیٹیل سے کروں گا, حتیٰ تنوین, ایک ایک لفظ پر اگر تنوین آ جائے اس تنوین کا کچھ اور مطلب ہے, تنوین نہ آئے تو کچھ اور مطلب ہے, یعنی ایک ایک حرکت سے بات فرق ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس ساری تمہید کے بعد آپ سمجھ فرمائیے گا کہ حضور یہ نہیں کہتے کہ مرحبا بک یا حسین, نام نہیں لیتے, کہتے ہیں مرحبا بک یا ابا عبداللہ. مرحبا بک یا ابا عبداللہ کہتے ہیں, یعنی یہاں پر رسالت امام حسین کے لیے اس قدر احترام کی بات ہے کہ براہ راست حتیٰ بچپن میں ہوتے ہوئے بھی نام نہیں, اور اسی خاطر ہے کہ یہاں پر بچپن اور جوانی اور بڑھاپے کی وہ قید نہیں. یہ جو آپ نے ہمیشہ سنا ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا, کہ جب بھی بیوی تشریف لاتی تھی تو حضور بلند ہوتے تھے, قام الیہا آگے بڑھ کے استقبال فرماتے تھے. یہ کہیں پر نہیں ہے کہ جب وہ بیوی جوان ہو گئی تھی یعنی اس ایج تک پہنچ گئی تھی تب جا کے یہ بات ہے. کلما کانت دخلت, جب بھی یعنی حتیٰ بچپن میں بھی تشریف لاتی تھی تو حضور احترام میں بلند ہو جاتے تھے. مل کے اور صلوات بھیجیے گا بیوی کے نام. بس زیادہ اسلام میں جو احترام کا تعلق ہے اس احترام کا تعلق سن و سال سے نہیں, اس کا تعلق ان کے مقام اور رتبے سے. مرحبا بکا یا حسین نہیں فرمایا, مرحبا بکا یا ابا عبداللہ. اس خاطر ہے کہ آپ کو معمولاً جو امام حسین علیہ السلام کی زیارات ہیں, بلکہ تقریباً ساری ہی زیارات, وہاں پر جو زیارت آغاز ہوتی ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ سے. یہ احترام ہمیں سکھایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کہ یہ احترام ہے کہ اس انداز سے سلام کیا جائے. امیر المومنین السلام علیکم یا امیر المومنین, نام دے کر فوراً سلام نہ کرو بلکہ پہلے رتبے سے سلام کرو. یہ وہ احترام ہے کہ جو ہمیں سکھایا گیا, جو خود انہوں نے بھی حفظ مراتب کے اعتبار سے خیال رکھا. تو مرحبا بک یا ابا عبداللہ فرمایا تو یہاں بچپن میں اس احترام کو ذکر, اچھا جیسے ہی یہ فرمایا مرحبا بک یا ابا, اس سے احترام کو ذکر ہو گیا, لیکن اس احترام کی کیا کیفیت ہے, کیا شدت ہے, کیا بلندی ہے,
وہ اگلے جملے سے سمجھائیں یا زین السماوات والارضین، اے زمین و آسمان کی زینت حسین. اگر زمین کی نہیں آسمان کی زینت. حضور ایک گویا بچے سے کہہ رہے ہیں کہ جو آسمان کی زینت ہے اور جو زمین کی زینت ہے. تو وہی ابن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آپ کے علاوہ احد غیرک، آپ کے علاوہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی زمین آسمان کی زینت ہو. اچھا نہیں لگا یا کیا ہوا. بہرحال تو یہ حضور نے فرمایا بھی تھا کہ ما لکم، ایک مرتبہ حضور نے اپنے آس پاس بیٹھنے والوں سے کہا تھا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا کہ اذا ذکرت یا اذا ذکر ابراہیم و آل ابراہیم اشرقت وجوہ، جب میں ذکر کرتا ہوں ابراہیم کا اور آل ابراہیم کا تو تمہارے چہرے کھل اٹھتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ محمد و آل محمد عبست وجوہ، اور جب میں اپنی آل کا ذکر کرتا ہوں تو تمہارے چہرے مرجھا جاتے ہیں. کیا ہو گیا؟ حضور نے ایک مرتبہ شکوہ کیا تھا اپنے لوگوں سے کہ جب میں اپنی آل کا ذکر کرتا ہوں تم آل ابراہیم کا ذکر سن لیتے ہو لیکن آل محمد کا ذکر تم نہیں سن پاتے. تو جیسے حضور نے کہا یا زین السماوات والارض، تو ابی ابن کعب نے کہا کہ آپ کی سوا کون زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے. یعنی آپ اپنے آپ کے لیے کہہ رہے تھے ہم قبول کر رہے تھے، آپ بچے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کے لیے عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا ہے. میں کہتا ہوں سرکار حسین علیہ السلام کے لیے فضائل جتنے بھی ہیں معراج ہے ان کی، لیکن جو حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے یہی جملہ کافی ہے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو سمجھانے کے لیے. فرمایا کہ اے ابی ابن کعب ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، جتنا زمین والے حسین کو جانتے ہیں اس سے بہت زیادہ آسمان والے حسین کو ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض. حسین جتنے زمین پر ہیں اس سے بہت اکبر بلند وہ آسمانوں پر ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی. فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ. پھر وہ حدیث بیان کی جو آپ سب نے سنی بھی. حدیث اس حدیث کا حصہ ہے در حقیقت. فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ کے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے. اللہ کے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے کہ إِنَّهُ مِصْبَاحُ هُدًى وَسَكِينَةٌ. مکتوب عن یمین عرش اللہ، کہ اللہ کے عرش کے دائیں طرف ہی لکھا ہوا ہے کہ انہو مصباح الہدی وسفینۃ نجات، کہ وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہ اس جملے البتہ یہ الگ سے بھی فرمایا گیا ہے، الگ سے بھی حدیث میں فرمایا ہے، لیکن وہ حدیث بھی اس میں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، اس میں الف لام کے ساتھ ہے مصباح الہدی وسفینۃ النجات. یہاں پر الف لام نہیں بلکہ تنوین کے ساتھ، اور معنی اس لیے بدل جاتا ہے. انہو مصباح ہدن، مصباح. فرق یہ ہے کہ جب الف لام کے ساتھ آپ کسی لفظ کو ذکر کرتے ہیں تو خاص اسپیسیفک ذکر کرتے ہیں، اس میں معرفہ ہے، خاص اسپیسیفک ذکر کرتے ہیں. اور جب تنوین کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو اس میں نکرہ ہے. دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. اگر مصباح الہدی و سفینۃ النجات کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین خاص نجات تک پہنچانے والے ہیں. کوئی عام نجات نہیں، خاص ایک نجات اور خاص ہدایت ہے کہ جو حسین سے ملنے والی ہے. اس کی یہ خصوصیت ہے. اور اگر الف لام کے بغیر اور تنوین کے ساتھ کہیں مصباح ہدن و سفینۃ نجات تو اس میں نکرہ ہے، اس میں خاص نہیں ہے، عام ہے. یعنی ہر قسم کی نجات حسین سے ملنے والی ہے اور ہر قسم کی ہدایت حسین سے ملنے والی ہے. کی لطافتیں ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کبھی کسی موقع پر کس طرح سے اس کلام کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ دونوں آپ کو روایات میں ملے گا. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات اور انہو مصباح ہدن و سفینۃ نجات، یہ دونوں طرح سے ملے گا اور دونوں کے اپنے اپنے خاص مطلب ہیں کہ کیوں استعمال کیا. اب آپ علیہ السلام ہر قسم کی ہدایت ان کے در سے اور ہر قسم کی نجات ان کے در سے. اور بے شک یہ جو ہدایت ہے اس میں کتنی مرتبہ آپ کو واقعات میں ایسا ملے گا کہ مثلا کسی نے ذکر امام حسین علیہ السلام سنا، اس کا دل منقلب ہو گیا. مصائب سنے، دل منقلب ہو گیا. وہ واقعہ میں آپ کے سامنے خود پیش کر چکا ہوں، لہذا اسے نہیں دہراؤں گا کہ جو
آیت اللہ شیرازی کے زمانے میں کہ جب ایک عالم کو جس نے روک دیا، اس نے کہا کہ حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھو، اس کا دل منقلب ہو گیا اور اس کی زندگی جو کردار میں اچھا نہیں تھا وہ کردار بدل گیا اس کا، اور وہ پہنچ گیا نجف پھر وہاں پر مدفون ہوا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے. اس طرح سے واقعات مثال کے طور پر موسلی خلیعی کا واقعہ جو بہت مشہور شاعر گزرے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے منت ہی یہ مانی تھی کہ اگر ہمارے یہاں کوئی بیٹا ہوگا تو ہم اسے قاتل حسین، اسے ظاہرین امام حسین السلام کا قاتل بنائیں گے. منت یہ مانی تھی. اس کے بعد بیٹا ہو گیا میرا، اور بیٹا ہونے کے بعد جب وہ اس کو پرورش کی انہوں نے، تو پرورش اس طرح سے کی تھی کیونکہ ناصبی تھے، خود دشمن اہل بیت تھے. اور آخر میں یہ ہوا کہ اس نے ارادہ بھی کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو کہ مجھے اسی لیے مانگا گیا تھا کہ میں ظاہرین امام حسین میں سے کسی کا قتل کروں گا. تو وہ بیٹھ گیا موصل کے راستے پر کہ جو چاہتا تھا کربلا کی طرف. موصل آج بھی ناصبیوں کا بہت بڑا ایک مرکز ہے. اب تو خیر آہستہ سے زور ٹوٹ رہا ہے، لیکن صدام میں تقریب موصل وغیرہ یہ اس کی فورسز کا ایک بڑا ہیڈ کوارٹر رہا ہے. تو موصل کا ایریا اس طرح سے تھا، تو وہاں پر جا کے بیٹھ گیا. اس کے بعد جب ظاہرین وہاں سے اس نے دیکھا کہ وہ گزر رہے ہیں ظاہرین اور واپس آئیں گے تو ان میں سے میں کوئی گھاٹ لگا کر کسی طریقے سے کسی کو قتل کر دوں گا. اور پھر وہ سوتا رہ گیا، اور جب اٹھا تو دیکھا کہ ظاہرین تو سارے جا چکے ہیں. لیکن خواب میں اس نے ایک بات یہ دیکھی تھی کہ مجھے فرشتے لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف. جہنم میں انہوں نے پھینک دیا مجھے. جیسے جہنم میں انہوں نے پھینکا کہ جہنم نے مجھے جلایا نہیں. اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی نیت اتنی خراب تھی، یہ تو ظاہرین امام حسین السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو تم کیوں نہیں اس کو جہنم کی آگ سے مخاطب ہو. تو جہنم سے یہ صدا آئی کہ اس کے جسم پر ظاہرین امام حسین کی خاک لگی اس کے جسم پر. تو وہ جو ظاہرین کی خاک ہے وہ محترم ہے، تو اس وقت تک اس کو نہیں جلایا جا سکتا. اب ایک جملہ کہوں گا، ہو سکتا ہے واقعہ آپ نے سنا ہو، لیکن شاید اس نتیجے کو اس طرح سے دیکھیے گا. بالخصوص جو زیارت پر تشریف لے گئے وہ ایک بات وہاں بار بار محسوس کرتے ہوں گے، تو میں اس کو رب دینا چاہ رہا ہوں. اچھا، اسے نکال لیا گیا، اسے اچھی طرح سے انہوں نے دھو کر کہ وہ خاک ختم ہو جائے اس کے جسم سے، پھر ڈال دیا اسے جہنم، اور پھر نہیں جلایا جہنم میں. اور پھر جب جہنم سے انہوں نے سوال کیا فرشتوں نے، جہنم کا دروغہ کا نام مالک، جیسے جنت کا جو رضوان ہے ویسے جنت کے لیے مالک کا لفظ قرآن میں. تو اس نے کہا کہ اب کیوں نہیں جلا رہے؟ تو کہا بات یہ ہے کہ خاک ظاہرین امام حسین السلام اس کے جسم کے اندر بھی چلی گئی ہے، جسم کے اندر بھی کچھ خاک چلی گئی ہے. بس یہ ہدایت کا کیسا پہلو تھا. حسین ہدایت کا چراغ تھا، نجات کی کشتی. تو ہدایت امام حسین السلام سے کہیں نہ کہیں کسی کو نصیب ہو جاتی ہے الگ الگ طرح سے. وہ اٹھا اور اس نے دیکھا کہ ابھی ظاہرین کا قافلہ گزرا ہے، اس کا پورا جسم خاک آلودہ ہے. بس یہ ایک ہدایت تھی اس کے لیے. اور پھر وہ گیا اپنے خیر ہے کہ شرمندہ ہو کر پہنچا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، اور کہتا ہے کہ مولا حقیقت واضح ہو گئی، اور میں نے جو نیت کر کے بیٹھا ہوا تھا اس کو مجھے معاف فرمائیے گا. اور پھر بہت بڑا شاعر بنا. امام حسین علیہ السلام کی کئی منقبتیں اور کئی مرثیے اس نے لکھے ہیں، کیونکہ کچھ حرم میں بھی لکھے ہوئے ہیں. وہی بہت بڑا شاعر بنا کہ اس میں اس کا یہ مشہور شعر ہے کہ اے انسانوں، اگر تم جہنم کی آنکھ سے بچنا چاہتے ہو تو حسین کے زائروں کے قدموں کی خاک کو اپنے جسم پر بل لاؤ، کیونکہ میں خود دیکھ چکا ہوں کہ جس کے جسم پر حسین کے زائروں کی خاک ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اس نے اپنے تجربے کو خود نظم میں لکھا ہے. اب جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، کتنے ہی زائرین، اس بار بھی جو زائرین تھے انہوں نے محسوس کیا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کربلا پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ڈسٹ اسٹارم آیا ہوا ہے، فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ کربلا میں خاک اڑ رہی ہے. کئی مرتبہ زائرین نے، اس بار بھی کہہ رہے تھے بہت سے. اب اس کی اصل مسئلہ تو اللہ جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا. میں تو خالی ایک کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. بظاہر شاید یہ ہے کہ اللہ یہ اہتمام کر رہا ہے کہ کربلا کی خاک کو ہر زائر کے اندر مٹی کا ایک طوفان آیا ہوتا ہے، تو مٹی کا طوفان آیا ہوتا ہے تو بہرحال آپ کچھ بھی احتیاط کیجئے، کچھ نہ کچھ جو ڈس جاتی ہے تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے بعد میں کوئی الرجی ہو رہی، کوئی اور معاملات ہو رہے ہیں، وہ سب اپنے مقام پر. لیکن اللہ شاید یہ اہتمام کر رہا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہر زائر اس کے جسم کے اندر کربلا کی خاک کا کوئی نہ کوئی ذرہ پہنچ جائے. اور جب کربلا کی خاک کا ذرہ پہنچ گیا تو جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی ہے. خود بخود وہ اس قابل ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام تو بعد میں شفاعت کریں، خود خاک کربلا کا یہ ذرہ اس کی شفاعت کر دے. تو اگر مٹی کا کوئی طوفان ہے اس میں پریشان نہ ہو جائے گا.
یہ اللہ کا ایک اہتمام ہے اپنے ان زائرین کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر آئے ہوئے. سبحان اللہ. یہ دوسرا واقعہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے. ایک واقعہ اور دوسرا واقعہ یہ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں جو ہو سکے تو پیش کرتا چلا جاؤں گا. لیکن اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ کبھی آپ دیکھیں کہ کسی کو زیارت کے ذریعے ہدایت مل جاتی ہے, کبھی مجلس کے ذریعے ہدایت مل جاتی ہے. ہماری تو یونیورسٹی ہی یہ مجالس اعضاء ہیں. اور کیا سسٹم ہے, سب سے زیادہ تبلیغ کا بڑا سسٹم تو یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزاداری. اور ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, یقین جانیے گا کہ جو غیر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا میڈیم اور کتنی بڑی طاقت ہے یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام. شاہ سے بات ہو رہی تھی کہ الحمدللہ میلبرن میں بھی اس سال بہت اچھا اہتمام رہا مومنین کے گھروں پر. کوارڈینیشن بھی کسی حد تک رہا جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا. تو ماشاءاللہ اگر اتحاد اتفاق کے ساتھ مجالس اعضاء برپا کی جائیں اور جتنا ذکر امام حسین علیہ السلام پڑھتا چلا جائے کہ ہماری اپنے لیے ہماری نسلوں کے لیے مفید رہے گا. فقط امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا رہے, اس ذکر ہی میں نورانیت ہے. کلامکم نور, کسی اور کا کلام نور نہیں ہے, صرف اہل بیت اطہار ان کا کلام نور ہے جو امتوں کو ختم کر دیتا ہے. نور, کلامکم نور, وہ خود بھی نورانی ہے, ان کا کلام بھی نورانی ہے. کلامکم نور, تو جہاں ان کا ذکر کیا جائے وہاں نورانیت ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ ایک اور مل کے صلوات بھیجیں امام علیہ تو الگ الگ بے شمار زاویے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو بیان کرنے کے لیے بقول شاعر کے ہیں مدحت حسین کے عنوان نئے نئے, کتنا بھی ذکر کرتے ہیں, ہیں مدحت حسین کے عنوان نئے نئے, لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے. جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں, ہے قلب جبرائیل میں ارمان, ہے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے. اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤ گے, وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان. حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ تھی, اور یہ ہدایت زہیر قید کو بھی اسی طرح سے ہدایت ملی تھی. آپ اگر جانتے ہو زہیر قید کا جو واقعہ ہے وہ زہیر بھائی نہیں تھے جو آپ نے ذکر کیا, تو میں نے کہا میں تبدیل کیا. امام حسین السلام چلے گئے, وہ کہاں جا رہے تھے؟ کوفہ جا رہے تھے امام حسین السلام. اول تو کوفہ ہی جا رہے تھے, کوفیوں کی خود آئے ہوئے. زہیر قید خود کوفہ کے رہنے والے, انہوں نے پورا حج کیا. اور پورا کب ہوتا ہے؟ کم سے کم یہ کہ 12 ذی الحج. تو 12 ذی الحج کے بعد انہوں نے چلنا شروع کیا. تو 4 دن کا ویسے ہی فاصلہ ہوتا. تو منزل جو ہوتی تھی جہاں پر کاروان رکا کرتے تھے, جہاں پانی کا انتظام ہے, کچھ رکنے کا انتظام, ایک سسٹم ہوتا تھا کاروانوں کا. تو زہیر قید کچھ پیچھے تھے امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے, کچھ پیچھے منزل ہوتی تھی ان کی. لیکن چونکہ فقط اپنے خاندان کے ساتھ تھے, فقط اپنی زوجہ کے ساتھ تھے, اور امام حسین علیہ السلام ایک پورے کاروان کے ساتھ تھے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو رفتار تھی وہ کچھ کم تھی. زہیر قید جلدی آگے بڑھ رہے. ایک موقع ایسا آیا کہ زہیر اور امام حسین علیہ السلام کے کاروان کی منزل وہ ایک ہونی تھی اب, لیکن انٹینشنلی زہیر قید نے منزل کچھ اور کی, نہیں ملنا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام سے, اوائڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, جو ایک کبھی کبھار مصیبت آ جاتی ہے کہ بھائی میں تو نیوٹرل ہوں اس معاملے میں, میں نہ اس کے ساتھ نہ اس کے ساتھ. نہیں, نیوٹرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حق اور باطل کے معاملے میں نیوٹرل ہیں تو پھر آپ باطل کے ساتھ ہیں. مل کے اور صلوات بھیجیں محمد وعلی. یہاں تک کہ ثعلبیہ کا مقام آ گیا. ایک منزل تھی جس کا نام تھا ثعلبیہ. وہاں پر پہلے سے تھوڑا سا اوائڈ کر کے چل رہے تھے زہیر کہ بھائی میں نہ ملوں. تو یعنی ایک نہ میں حسین کی طرف ہوں نہ میں اس طرف ہوں, میں کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا, اور میں اپنا حج کر کے واپس کوفہ جا رہا تھا. یہاں ایک ثعلبیہ کے مقام پر ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ زہیر کو وہی قریب میں منزل کرنا پڑی جہاں امام حسین السلام کی کاروان کی منزل تھی. اب یہ خدائی اسباب ہوتا ہے. امام حسین وہی کہ ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی امام حسین السلام. تو کم سے کم یہ کہ امام حسین السلام نے موقع تو دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تم آنا چاہتے ہو, غوثوں کو موقع دیا, کچھ نہیں بھی آیا زہیر قید کا. لیکن معاملہ یہ تھا کہ جب اس ثعلبیہ کے مقام پر رک گئے ساتھ میں
بھی صدا دی جا سکتی تھی کہ اے زہیر، سلام دعا کے بعد کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ جا کے بات کر لیجیے امام حسین علیہ السلام. تو زہیر اب آئے خیمے میں. اب یہ کہ اب یہ انوائڈیبل سچویشن ہو گئی، کیا کیا جائے. تو وہ آئے اپنی زوجہ کے بعد ذرا سا تھوڑا سا پریشان ہے. تو زہیر نے کہا کہ زوجہ نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہ میں سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں. اگر میں گیا تو پھر ایک بات ہے کہ حسین کی بات کو میں کیسے کون سا ریزن بنا کے کہوں گا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، تو ڈالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں، بات کروں نہ کروں. تو زوجہ نے کہا ایک دفعہ بات کر لو کم سے کم، ورنہ کتنی بڑی شرمندگی ہوگی اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اے زہیر، حسین نے تمہیں بلایا تھا اور تم بات کرنے بھی نہیں گئے، تم بات کرنے بھی نہیں گئے. تو یہ تو بہت بڑی بے احترامی ہوگی تمہاری، جاؤ بات کر لو. اب زہیر پہنچے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں اس نیت کے ساتھ کہ مجھے کسی نہ کسی بہانے سے امام حسین علیہ السلام کو خداحافظ کہہ دینا. گئے تھے اس بہانے سے، لیکن وہ امام حسین کی جانب سے جو ہدایت ہے، اب جس کے دل میں نور ہے کہ وہ ظرفیت کو قبول کر سکے، اس تک وہ ہدایت یقیناً اثر کرے گی. تو پہنچے. کیا بات ہوئی یہ تو نہیں ہے ہسٹری میں کہ خیمے میں کیا بات ہوئی، امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں کیا بات ہوئی یہ نہیں ہے تاریخ میں، لیکن کچھ کہا ایسا امام حسین نے کہ ہسٹری میں جملہ یہ ہے کہ کانا عثمانین و سارا حسینین، کہ وہ جب گئے تھے خیمے میں تو عثمانی تھے، یعنی مولا کائنات کے زمانے میں بھی یہ اس کیمپ میں تھے. لفظ سے بات ہے وہ سارا حسینی ہے، لیکن جب وہ خیمے سے باہر نکلے تو اب حسینی بن چکے. سارا کا مطلب ہوتا ہے چینج ہونا، سارا سواد سے سارا حسینی ہے، حسینی بن کر باہر نکلے. اور جب آئے تو انہوں نے آ کر اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں کہ تم چلی جاؤ کوفہ میں، مجھے نہیں پتا کہ میں واپس آ سکوں گا نہ آ سکوں گا. iDance Groove System. Line in mode. میں آپ کو مسائل کی طرف لے جا رہا تھا. یہ دیکھیں یہ ذاتی اور انفرادی مسائل ہیں، امام حسین کے مسائل نہیں. تو اب ہوا یہ کہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور تم چلی جاؤ، لیکن مجھے نہیں پتا میں واپس آ سکوں گا نہیں آ سکوں گا، میں اب حسین کے ساتھ ہوں. تو زوجہ کو بھی تعجب ہوا. اب دو روایتیں کہ زوجہ ساتھ بھی گئی، روایت ہے کہ کوفہ چلی گئی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں تم مجھے طلاق نہ دو، میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہاری زوجہ بن کر ہوں آخر تک، جبکہ تم حسین کے ساتھ ہو. تو میرے لیے حسین کے خیمے میں پہنچا ہوں. تب مجھے پتا چلا کہ حسین نے جس ہستی کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا تھا وہ کوئی اور نہیں، حسین کا اپنا فرزند شبیہ رسول علی اکبر علیہ السلام. میں تو واقف نہیں تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو حسین کے فرزند، یہ تو علی کا. میرے لیے بس یہ بہت تھا کہ حسین نے اپنے جوان بیٹے کو بھیجا مجھے بلانے کے لیے، اب میں منع نہیں کر سکتا تھا. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید کو زیادہ عباس علیہ السلام، امام کا لشکر بہت مختصر سا تھا، لیکن امام نے پورا جو عرب کا روایتی جنگ کا انداز تھا اس کے مطابق پوری شدت کے ساتھ جنگ کی. جو حسین نے سمجھایا کہ اگر تمہارا لشکر کم بھی ہے تو ہتھیار ڈالنے کی ضرورت نہیں، جو کہ تمہارے پاس قوت ہے پوری قوت سے بغا کرو. تو باقاعدہ قلب لشکر بنایا جو اول فضل عباس علیہ السلام کے پاس، میمنہ بنایا رائٹ ونگ حبیب ابن مظاہر اس کے سردار ہیں، میسرہ بنایا لیفٹ ونگ زہیر قین اس کے سردار ہیں. زہیر قین کو سردار بنایا، اور یہ جو زہیر قین کو سردار بنایا تو امام حسین علیہ السلام جب کوئی منصب عطا کرتے ہیں تو وہ پیچھے مصلحت ہوتی ہے. یعنی زہیر ایمان کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ اس قابل ہو گئے کہ حسین کے بعد جو 3 سردار بنے ان میں سے ایک سردار بزرگ ہیں تو تاریخ کو جانتے ہیں، نبوت کے خاندان سے واقف ہیں. تو شب عاشور زہیر قین اور ابو الفضل عباس علیہ السلام چونکہ دونوں سردار ہیں اس لشکر کے، حسینی لشکر کے، لہذا پہرا دے رہے ہیں، قیام کے اطراف میں پہرا دے رہے ہیں. تو چلتے چلتے یعنی زہیر بھی اپنی سواری پر ہے، عباس اپنے گھوڑے پر ہے. زہیر نے کہا عباس تمہیں یاد ہے کہ تمہارے باپ نے فاطمی کلابیہ ام البنین سے ازدواج کیوں کیا تھا؟ کیا تمہیں پتا ہے؟ تھا کہ عباس کا جملہ تاریخ میں اتشجعونی یا زہیر، کیا آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں زہیر؟ اور کہا کہ اے زہیر کل آپ فقط صبح عاشور میرے مولا سے اجازت دے دیجیے گا مجھے، بس اجازت جب آپ نے دلوا دی تو یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ دن ختم ہونے تک
کوفہ کے دارالامارہ پر حسین کا برتن لہرا رہا ہو. اور یہاں تک کہ ابو الفضل عباس اس جوش میں تھے کہ سواری کی جو رکابیں تھی وہ ٹوٹی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بس عباس کے لیے تلوار چلانا وہ آسان منزل تھی، لیکن جو حسین نے تلوار روک لی یہ جو صبر کا مقام تھا. اسی خاطر ہے کہ عباس نے اپنی حاجت کو قربان کر دیا امام حسین علیہ السلام پر. لہذا عباس باب الحوائج ہیں. اب جو ان کے در سے مانگتا ہے اللہ اس کی حاجت کو رد نہیں کرتا. جانتے بس آپ کی ثنائیں بلند ہو رہی ہیں. زہیر قین میں نے عرض کیا وہ صحابی ہیں کہ سعید بن عبداللہ کے ساتھ تیروں کو روک رہے تھے. یہ وہ جو دونوں صحابی تھے. ان سے پہلے دیکھیں 3 حسین کے جو اصحاب ہیں وہ نماز کے موقع پر کام آئے. ایک حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر بھی مولا سے کہتے ہیں کہ مولا آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان سے کہوں جنگ روک دیں، ظہر کا وقت ہو گیا، کچھ دیر کے لیے جنگ روکیں. اور زہیر جب گئے تو اتنا اہانت آمیز جواب ملا لشکر یزید کی طرف سے. میں ویسے نہیں دہراتا لیکن یہ بچے بھی سامنے بیٹھے انہیں تاریخ پتہ چلے اس لیے میں کہتا ہوں. لشکر یزید میں کسی نے گستاخی کی کہ اے حبیب تم آئے ہو کہ حسین کی نماز کے لیے ہم جنگ روکیں. حسین کی نماز کہاں قبول ہونے والی ہے؟ حسین نے امیر کے خلاف بغاوت کی، حسین کی نماز قبول نہیں ہونے والی. جب یہ جواب سنا تو بس حبیب سے ضبط نہیں ہوا. کہا بس مولا مجھے اجازت دیں میں ان لعینوں پر حملہ کروں. اور حبیب کہتے جاتے تھے کہ اے دشمن خدا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری نماز قبول ہو، نعوذ باللہ حسین کی نماز قبول ہو. اور حسین کے صدقے میں تو سب کی نمازیں قبول ہوتی ہیں. حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد کہا مولا حسین اب میں شہادت کی منزل پہ جا رہا ہوں، اب میں جنت میں آپ کے نانا رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. لہذا اس نماز میں جو نماز ظہر کا وقت ہوا ہے اس میں حبیب نے مظاہر کی شہادت اس سے پہلے ہو چکی. ٹھیک یہ ترتیب ہے. اور اب امام حسین علیہ السلام نے جب نماز کے لیے صفوں کو درست کر لیا ہے تو سعید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کیونکہ میں بہت بوڑھا ہوں، میرے ہاتھ میں راشا ہے، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا. لیکن یہ جو لعین یہ جنگ نہیں روک رہے، یہ آپ پر حملہ کیے جا رہے ہیں، میں انہیں دور کروں گا. اگر یہ تیر ماریں گے تو میں روکوں گا. یقیناً ان کے ہاتھ میں زرہ و ڈھال موجود تھی لیکن تیر اتنے برس رہے تھے کہ کچھ تیر اپنے سینے بلکہ مولانا مرزا اطہر صاحب سے میں نے جملہ سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی تو سعید کے جسم پر چاروں طرف سے 17 تیر پیوست ہو چکے تھے کیونکہ وہ ہر طرف سے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے. اور جیسے ہی گویا سعید جس کے جسم پر 1-2 تیر لگ جائے وہ لیکن جب 17 تیر لگے ہوں تو کیسے وہ زندہ رہے؟ بس گویا دل ہی دل میں کہتے جاتے تھے کہ پروردگار تو مجھے اس وقت تک زندگی عطا فرماتے جب تک میرے مولا کی نماز ختم نہ ہو جائے. اور وہاں حسین نے کہا السلام علیکم یا ابا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور وہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سعید اور سعید نے گرتے ہوئے جملہ تاریخ میں لکھا ہے جو 17 تیر حسین کے لیے کھا چکا اس سے زیادہ وفا کی کیا منزل ہوگی. پھر بھی پوچھا اب وفا ہی تو ہے اپنا رسول ہے. مولا وہ جو آپ کی وفا کا حق تھا آپ سے وفا کا وہ پورا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کہ انت عوامی بالجنہ اے سعید تو دنیا میں یہاں حفاظت کر رہا ہے نا میری تاکہ میری نماز ختم ہو جائے. تو جب جنت میں بھی جائے گا تو میرے آگے آگے جائے گا. بس جب حسین نے یہ سند دے دی کہ تو جنت میں بھی میرے آگے جائے گا تو سعید نے کہا مولا یہ جو تیر رہ گئے جسم سے اسے رہنے دیجیے گا بس. اسے کہ چاہتا ہوں جنت میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے اسی طرح سے چلا جاؤں. یہ میرے لیے گواہی بن جائے کہ میں نے حسین کے لیے اتنے تیر کھائے تھے. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب یہاں پر اب ان جملوں کو بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں سعید کا جب دم نکلنے والا تھا کہ مولا ایسا لگ رہا جیسے میرے سرحانے کوئی آ گیا ہے مجھے لینے کے لیے کہ سعید ادب سے سلام کرو یہ میرے نانا رسول اللہ تجھے لینے کے لیے آ گیا. کہ مولا داہنی طرف بھی یہ میرا بابا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ تجھے لینے کے لیے آ گیا. کہ مولا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو میرے سینے پر زخم اتنے لگے ہوئے ہیں ان زخموں کو صاف کر رہا ہو. کہ سعید یہ میرے بھیا حسن مشتبہ تجھے جنت البقیع سے لینے کے لیے آ گئے. یہاں تک کہ اب جو سعید نے جملہ کہا تو حسین نہیں ضبط کر سکے. کہ مولا ایسا لگا جیسے میرے قدموں کی طرف سے آ حسین نے سعید کو زمین پر رکھا کہ سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے اس لیے کہ یہ میری ماں فاطمہ اب
اپنے حسین کے ناصر کو لینے کے لیے سیدہ کونین جنت سے تشریف لائے. آپ کی صدائے بلند ہے. آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں, سیدہ کونین نے کیا کیا مقام اور معراج عطا کیے حسین کے انصاروں کو. کبھی یہ موقع آیا کہ ہر کی پیشانی پر سیدہ کا رومال باندھا گیا, کبھی موقع آیا کہ سعید ابن عبداللہ کو لینے کے لیے بھی پہنچ گئی, تو جو حسین کی اصحاب تک پہنچی تھی, جب خود حسین ابن علی تو روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے صدا دی کہ جب سرکار ختم مرتبہ بھی ضبط نہ کر سکے شہادت کے اس منظر کو, امیر المومنین بھی ضبط نہ کر سکے اور اٹھنے لگے گا پروردگار یہ اتنا سخت منظر ہے. ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے لیے یہ روایت بھی ہے کہ جب بنی اسد والے آئے تھے لاشوں کو دفنانے کے لیے اور بعد میں مولا صغیر الصالحین علیہ السلام پہنچے, تو اس سردار نے بھی کہا تھا مولا جب سے ہم یہاں لاشوں کو دفنانے کے لیے آئے ہیں کسی بیوی کے رونے کی آواز اس مقام سے اور بالخصوص وہ صدا بلند کرتی ہے کہ یا ولدی الحسین, اے میرے بیٹے حسین, اے میرے بیٹے حسین, اے میرے بیٹے حسین. سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے صدقہ جس وسیلے نے حور کو نجات عطا فرمائی, جس وسیلے نے زہر قین کو اور تمام اصحاب کو نجات عطا فرمائی, جس وسیلے سے خود ائمہ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے, اور اسی وسیلے کو امام حسین السلام کی خدمت میں لے کر یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. محترم امام حسین iDance Groove System. Line in mode. شام کو قیدی بن کے چلی ہے, پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. کوئی تو آئے جانا پکڑ کر ساتھ بٹھائے, شام کو قیدی بن کے چلی ہے, پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے, پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پانچ بیٹے سات وطن سے آئی تھی لے کے, شام کے سجدے شام کو قیدی بن کے چلی ہے, پیاری
प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। सुन के हलमिन की सदा झूले से महल का दे रहा है ये सदा लब्बैक या शाहे खुदा। सुन के हलमिन की सदा झूले से महल का
मुझको देता है सदा। लब्बैक या शाहे हुदा, सुन के हलमिन की सदा, झूले से एक महल का दे रहा है ये सदा। लब्बैक या शाहे हुदा, सजे कर वो बना, फिर हो सर तन से जुदा। फिर सजे कर वो बना, फिर हो सर तन से जुदा। फिर फिदा हूँ फिर फिदा, हो सका कब हक अदा। काफिला सारा हिल गया, गूंजी असगर की सदा। अर्श सारा हिल गया, गूंजी असगर की सदा। असद का वक्त आ गया, बाबा तन्हा है मेरा। तो खुदा वालों सदा, अर्श वालों तो सदा, फर्श वालों तो सदा। लब्बैक या शाहे हुदा, सुन के हलमिन की सदा, झूले से एक महल का दे रहा है ये सदा। लब्बैक या शाहे हुदा, इसको जाने तू, कौन हूँ मैं कौन तू। इसको क्या जाने तू, कौन हूँ मैं कौन तू। तू सदा है मैं गुरु, जो बहे मेरा लहू। एक नामत फर्श पर, एक नामत फर्श पर, खून है नाहक में। है ये सदा। लब्बैक या शाहे हुदा, करबला है ये नवे, आईना है ये नवे। करबला है ये नवे, आईना है ये नवे। सिलसिला है ये नवे, तज़किरा है ये नवे। उसने ही पाई वफा, मर के भी जिंदा रहा, जिसने जीते जी का। लब्बैक या शाहे हुदा, क्यों खाना हवा भैया, जिंदा में नहीं आती। क्यों ताज़ा 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 हवा भैया। सजाद सकीना को, सजाद सकीना को, मरने से बचा भैया, जिंदा में नहीं आती। क्यों ताज़ा हवा भैया, जिंदा में नहीं आती। क्यों ताज़ा
حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ پلی سینے پہ جو شاہ پلی جس کی آبا بن میں جلی جس کی آبا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق السلام علیکم یا عبداللہ الحسین ابن امیر المومنین السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا امیر المومنین وابن السید الوسیم السلام علیکم مولا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس فانس النفوس ایها المدفون برزتوس السلطان العرب والعجم یا ابو الحسن یا ولی ابن موسیٰ الرازق القدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجا وحسن اللہ مخرجا السلام علیکم وجب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ